دام محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں تو بینا بیگم دانیہ پر ظلم کی انتہا کرنے والی ہیں، کیونکہ وہ خوشی جس پر ہر عورت کا حق ہوتا ہے، بینا بیگم دانیہ سے وہی خوشی چھین لینا چاہتی ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ خوشی صرف دانیہ کی ہی نہیں بلکہ بینا بیگم کے اپنے بیٹے ولید کی بھی ہے۔ دراصل دانیہ جب اپنی ماں سعدیہ بیگم کی جلی کٹی باتیں سننے کے بعد گھر واپس آتی ہے اور آگے بینا بیگم کی بھی تنزیہ باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، تو دانیہ کی برداشت جواب دے جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے۔ ایسے میں بینا بیگم اپنی ہی فرینڈ گائناکالوجسٹ ڈاکٹر کو بلواتی ہیں اور جب دانیہ کا چیک اپ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دانیہ کی یہ حالت کچھ تو سٹریس کی وجہ سے ہے اور کچھ پریگنینسی کی وجہ سے۔ دانیہ بہت کمزور ہے، جس کی وجہ سے بینا بیگم کی دوست بینا بیگم کو ہی مشورہ دیتی ہے کہ اس حالت میں دانیہ کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور اسے کسی قسم کا سٹریس نہ دیا جائے، جبکہ بینا بیگم اپنی دوست کو اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ فی الحال دانیہ کی اس گڈ نیوز کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ پہلے تو دوست حیران ہوتی ہے اور بینا بیگم کو سمجھاتی ہے کہ بھلا یہ خبر چھپانے والی ہے، جبکہ تمہارے بیٹے اور دانیہ دونوں کے لیے یہ خبر بہت اہم ہے اور جب تک تم دانیہ کو اس کی حالت کے بارے میں بتاؤ گی نہیں وہ اپنا خیال کیسے رکھے گی۔ یہاں بینا بیگم اپنی دوست کو راز میں لے کے کہتی ہیں کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ یہ بات یہیں ختم ہو جائے؟ کیا اس میں تم میرا ساتھ دے سکتی ہو؟ لیکن شکر ہے کہ بینا بیگم کی دوست اللہ سے ڈرنے والی عورت ہے اور اپنی دوست سے کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے بینا، اس میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ تو بینا یہاں تھوڑی ڈر جاتی ہے کہ اگر ڈاکٹر نے یہ بات دانیہ کو یا میرے شوہر کو بتا دی تو میری تو شامت آ جائے گی۔ فوراً اپنی بات پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتی ہے کہ تم صحیح کہہ رہی ہو، دراصل دانیہ کی ماں سعدیہ سے تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے کتنی نفرت ہے، تو بس اس کی وجہ سے میں دانیہ کے ساتھ برا کرنے جا رہی تھی، لیکن تمہاری بات سن کے مجھے بھی خدا کا خوف محسوس ہو رہا ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ اب یہاں پر وہ اپنی دوست کو تو مطمئن کر لیتی ہے، لیکن دل میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ دانیہ کی پریگنینسی ختم کرا کے ہی رہوں گی۔ بہرحال اپنی دوست کو اتنا ضرور کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں فی الحال تم یہ بات اپنے تک رکھو، دانیہ، ولید یا میرے شوہر کے سامنے ڈسکشن نہ کرنا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے نا سعدیہ کا وہ کسی کی خوشی نہیں دیکھ سکتی، حتیٰ کہ اپنی اولاد کی بھی نہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ اس کی نظر ہمارے گھر کی خوشیوں کو کھا جائے۔ اب بینا بیگم کا پلان آگے یہ ہے کہ وہ دانیہ کو کاموں میں اتنا الجھا دے گی کہ یہ مسئلہ خود بخود ہی حل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ڈاکٹر نے یہ تو بتا ہی دیا ہے کہ دانیہ بہت کمزور ہے۔ بینا بیگم کیا کرتی ہے، گھر جا کے اپنے بیٹے اور شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، جبکہ عماد کو شک ہوتا ہے کہ یقیناً کوئی گڈ نیوز ہے۔ بینا بیگم عماد سے کہتی ہے آپ بھی نا عورتوں والی باتیں کرتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے صرف کمزوری ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ دانیہ اتنی کمزور ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کبھی ماں نہ بن سکے۔ یہاں پر تو ولید اور عماد دونوں کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ خیر اب بینا بیگم دانیہ پر ظلم کا پہاڑ یوں توڑتی ہے کہ پہلے کوکنگ کا سارا کام تو اس کے ذمہ لگا ہی رکھا تھا، اب لگتا ہے کہ گھر کی صفائی ستھرائی بھی دانیہ کے ذمہ لگا دے گی، اور بیچاری معصوم سی دانیہ جسے آگے سے جواب دینا ہی نہیں آتا، اس کی حالت تو ایسی ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہونا ہی بہت مشکل ہے، بار بار متلی محسوس ہوتی ہے، سر گھومتا ہے اور گرنے والی حالت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی ساس کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوپر ہر ظلم برداشت کرنے کو تیار ہے، تبھی اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر کام میں جت جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف دانیہ کے فادر نیاز حسین تک بھی یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ دانیہ کی حالت اچانک خراب ہو گئی تھی، ہو سکتا ہے حماد صاحب نے ہی نیاز حسین صاحب کو بتایا ہو۔ خیر نیاز حسین اسی وقت فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دانیہ کا پتہ کرنے جائیں گے، مراد اور رملہ سے کہتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ۔ اب جناب سعدیہ بیگم اپنا حکم صادر کرتی ہیں، خبردار اگر کسی نے دانیہ کے گھر جانے کا سوچا بھی،
لیکن نیاز حسین جب سے رملہ آئی ہے شیر ہو چکے ہیں، تبھی اپنی بیوی کو صاف جواب دیتے ہیں کہ ہم سوچیں گے بھی اور ہم جائیں گے بھی۔ میرا بیٹا بہو تو میرے ساتھ جا رہے ہیں، اگر کوئی اور جانا چاہتا ہے تو تیار ہو جائے، نہیں جانا چاہتا تو اس کی مرضی۔ اب سعدیہ بیگم تو جل بھن کے رہ جاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف جب نیاز حسین، مراد اور رملہ دانیہ کے گھر پہنچتے ہیں، یعنی اس کے سسرال، تو دانیہ جو کہ کاموں میں مصروف ہوتی ہے، اور یہ سب دیکھ کر مراد اور نیاز حسین دونوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب نیاز حسین اور رملہ تو اندر چلے جاتے ہیں، جبکہ مراد وہیں پر ولید سے بات کرتا ہے کہ ولید، یہ تم میری بہن کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اس کا قصور کیا ہے؟ ولید مراد کا چونکہ دوست بن چکا ہے تو صاف کہہ دیتا ہے کہ میں یہ سب نہیں چاہتا، مجھے اندازہ ہے دانیہ کی طبیعت خراب ہے، لیکن میں امی کا کیا کروں؟ امی کو پھپھو سے اتنی نفرت ہے، وہ انہی کا بدلہ دانیہ سے لیتی رہتی ہیں، جس پہ مراد حسین ولید کو سمجھاتا ہے کہ میری امی کے ساتھ مومانی کی نفرت اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، لیکن اس کا بدلہ دانیہ سے لینا بہت غلط ہے، کیونکہ دانیہ تو سب سے سافٹ ٹارگٹ ہے، اور وہ ایسی لڑکی ہے جس نے کبھی اپنے گھر بھی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی، کیونکہ میری ماں نے کبھی میری بہنوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے ہی نہیں دی، تو یہاں اپنے سسرال میں بھلا کیا ہی آواز اٹھائے گی۔ لیکن ولید، تم تو دانیہ کے شوہر ہو نا، اور شوہر اپنی بیوی کا محافظ ہوتا ہے۔ اب مراد حسین کی باتوں سے ولید کو یقیناً احساس ہوگا، جبکہ اندر نیاز حسین کو بھی شدید تکلیف ہوتی ہے، اور دانیہ سے کہتا ہے کہ بیٹا، میں نے تمہیں اور سونیا کو رخصت کرتے وقت ایک بات کی تھی کہ اس گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں ان کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے کی ہیں، نہ کہ انہیں غلام بنا کے بھیج دیا ہے۔ جب بھی تم لوگوں کو لگے کہ زندگی مشکل ہو رہی ہے تو تم لوگ اپنے باپ کے گھر واپس آ سکتے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ نیاز حسین بات تو دانیہ سے کرتے ہیں، لیکن ساتھ کی ساتھ بینا، حماد اور ولید کو بھی سنائی کر دیتے ہیں کہ جو کچھ میری بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ دانیہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے رملہ اور مراد حسین سوچیں کہ ہمیں دانیہ کا خود کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے، جہاں دانیہ کی پریگننسی کا پتہ بھی چل جائے، کیونکہ اس کے بعد تو ولید خود دانیہ کا خیال رکھے گا اور اپنی ماں سے صاف کہہ دے گا کہ پہلے جو بھی تھا میں آپ کی باتیں برداشت کرتا رہا، لیکن اب بات میری ہونے والی اولاد کی ہے، اور اس کے لیے میں دانیہ پر آپ کا کوئی ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ دوسری طرف جناب فارہ اپنے ہی باپ ملک بلال کو لوٹنے کے تمام منصوبے بنا چکی ہے۔ اب لگتا ہے کہ اس کی دوستیں جان بوجھ کے اسے اس راستے کی طرف لا رہی ہیں، اور ہما نے بھی جان بوجھ کے اپنے بوائے فرینڈ وکی کی فارہ سے دوستی کروائی ہے، کیونکہ ہما کو فارہ کی باتوں سے سب پتہ چل گیا تھا کہ اس وقت اس کے باپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہما خود تو فارہ سے وہ سب لوٹ نہیں سکتی، تو وکی کے تھرو ہی وہ دونوں مل کے فارہ کو لوٹنے کا پلان کرتے ہیں۔ وکی تو فارہ کو شادی کے خواب دکھاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ میں تو گھر داماد بننے کا سوچ رہا ہوں، اور فارہ سے جھوٹ بولتا ہے کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، اور فارہ ہے جو اپنے ہی باپ کی الماری سے پیسے اٹھا اٹھا کے وکی کے لیے مہنگے مہنگے تحفے تحائف لے کے جاتی ہے۔ ملک بلال کو تو اس دن پتہ چلے گا اپنی بیٹی کی حرکتوں کا جب اس کی تجوریاں ساری خالی ہو چکی ہوں گی۔ فارہ کو تب پتہ چلے گا وکی اور ہما کی اصلیت کا جب وہ سارا پیسہ وکی پہ لوٹا دے گی، اور اس کے بعد وکی ہما سے شادی کر لے گا۔ اور دوسری طرف سونیا، ارباز اور شاہین بیگم کا بزنس تو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ بہت جلد یہ لوگ اپنا گھر خریدنے والے ہیں اور بزنس کو باقاعدہ اسٹیبلش کرنے والے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ ان کا بزنس اتنا گرو کرے گا کہ صرف اپنے شہر ہی نہیں بلکہ پاکستان کے باقی شہروں میں بھی ان کی برانچز ہوں گی، اور جب پیسہ آتا ہے تو پاور خود بخود ہی آ جاتی ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ پیسہ آنے کے بعد ارباز ملک بلال کے خلاف کیس کرے گا۔ جو ارباز کے ساتھ ملک بلال نے دھوکہ کیا شاید وہ معاف کر بھی دیتا، لیکن شاہین بیگم کے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے وہ ارباز کسی طور معاف نہیں کرے گا، اور اپنی ماں کا پیسہ ملک بلال سے نکلوا کے ہی سانس لے گا۔ تو ناظرین، ویسے تو فارہ پر بہت غصہ آتا ہے، لیکن اگر ملک بلال کو دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ اس کی ایسی ہی بیٹی ہونی چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فارہ ملک بلال کے ساتھ بالکل ٹھیک کر رہی ہے یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔